جیکی حیرت زدہ ہو گئی، لیکن اس نے ہاتھ بڑھا کر الماری کا ہینڈل تھام لیا اور پھر جیسے ہی اسے کھولا اس کا منہ چیخ مارنے کے انداز میں کھل گیا۔ اسی لمحے اس کے نرخرے پر ٹائیگر کا انگوٹھا جم گیا۔ مرنے سے پہلے ایک بات ضرور محسوس کرنے کی کوشش کرو، ٹائیگر نے سرگوشی میں کہا۔ جب تم لوگ بے بس اور مفلوج مریضوں کے منہ سے آکسیجن کی نالی الگ کرتے تھے تو اسے بالکل ایسی تکلیف اور اذیت ہوتی تھی جیسے کہ اس وقت تمہیں ہو رہی ہے۔ جیکی نے پلٹ کر اس کی گرفت سے پھسل جانا چاہا، لیکن وہ محض اپنا جسم ہی متحرک کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس کی گردن آزاد نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوا کی نالی پر ٹائیگر کے انگوٹھے کا دباؤ کم ہو سکا۔ اس کا رخ اب ٹائیگر کی طرف تھا۔ اس کی برفانی تاثر سے بھرپور آنکھوں میں خوف منجمد ہو گیا تھا اور چہرہ مرنے سے قبل ہی کسی لاش کے چہرے جیسا بن گیا تھا۔ اس نے ایک ہچکی لی، بے آواز ہچکی۔ اس کا جسم خفیف سا پھڑکا اور پھر اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ٹائیگر نے اس کی لاش بھی کپڑوں کی الماری میں پہلے سے پڑی ہوئی دونوں لاشوں پر دھکیل دی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ آج کی حد تک یہ کافی تھا۔ اس نے وہ شیٹ طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لی جو سب سے پہلے شکار آرنی سے حاصل ہوئی تھی۔ وارڈ بوائے کے کمرے سے نکل کر وہ ٹہلنے کے سے انداز میں واپس چل دیا۔ لفٹ سے نچلی منزل پر آتے آتے اس نے سفید ایپرن، سفید کپڑے کی نقاب اور سفید ٹوپی اتار کر ایک بنڈل بنا لیا۔ اسے اس نے لفٹ سے نکلتے ہی ایک ردی کے کنستر میں پھینک دیا اور بیرونی دروازے کی طرف جانے والی راہداری میں چلنے لگا۔ راستے میں اسے وہی ادھیڑ عمر کی نرس ملی جسے دیکھ کر وہ آتے وقت مسکرایا تھا۔ اس بار اس نے نرس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، حالانکہ وہ اسے دیکھ کر دور ہی سے مسکرانے لگی تھی۔ جب وہ اجنبی سے انداز میں قریب سے گزر گیا تو نرس کا منہ بن گیا۔ وہ راہداری کے کونے تک پلٹ پلٹ کر ٹائیگر کی طرف دیکھتی رہی، لیکن اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ دروازے سے نکلا اور سڑک پر پہنچ گیا جہاں قریب ہی ایک پارکنگ میں اس کی کار کھڑی تھی۔ وہ کار میں بیٹھ گیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی کار ٹریفک کے ہجوم میں سفر کر رہی تھی اور وہ یوں دھیمے سروں میں سیٹی بجا رہا تھا جیسے اس کی ساری زندگی اسی انداز میں سیٹی بجاتے ہوئے گزری ہو۔ اس وقت اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ کچھ دیر قبل اس کے ہاتھوں 3 انسانی جانیں تلف ہو چکی ہیں۔ ایلمو نے کار کی گرل کو چھوا، اس کے سوراخ ایلمو کی انگلیوں سے مس ہونے لگے۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ اس جنگلے کو محسوس کر رہا تھا جسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایلمو کو سینے میں اپنا دل طوفانی رفتار سے دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب اس کا بھی وقت آ گیا تھا۔ اس کے دن پھر گئے تھے۔ اسے ابلا ہوا بدمزہ دلیا نہیں زہر مار کرنا پڑے گا۔ مسٹر اور مسز جاگ جیسے غیر انسانی جوڑے کے پڑوس میں قیام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ وہ زندگی کی جتنی بھی چیزوں سے عاجز تھا، رفتہ رفتہ وہ سب کی سب اس کی نظروں میں گھومتی رہیں۔ ان سب چیزوں سے اس کا پیچھا چھوٹنے والا تھا۔ وہ پراسرار پینٹ نئی زندگی کے سلسلے میں اس کے لیے ایک پاسپورٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے اسپرے کین میں اپنا پینٹ ڈالا اور پڑوس کے وحشی جوڑے کی آوازوں کو نظر انداز کرتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں سے اس نے ادارہ تعاون برائے موجد حضرات کو فون کیا۔ یہ ادارہ حال ہی میں قائم ہوا تھا اور ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایجاد پسند حضرات کی معاونت ہی نہیں کریں گے بلکہ ان کی ایجاد کو تجارتی پیمانے پر تیار کرنے میں مدد بھی دیں گے۔ کال سیکریٹری نے ریسیو کی اور اسے بتایا کہ اگلے روز سہ پہر کو ڈائریکٹر حضرات کی ایک کانفرنس ہے۔ اگر وہ ادارے کی ممبرشپ حاصل کر کے ابتدائی $5% کا خرچہ برداشت کر لے تو اس کی ایجاد اس کانفرنس میں شریک ہو سکے گی، جہاں ڈائریکٹر اس کی افادیت کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ادارہ اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ ایلمو نے ایک بار پھر کپڑے تبدیل کیے۔ یہ وہی لباس تھا جسے اس نے گراج میں جانے سے قبل اتارا تھا، میلا کچیلا اور بوسیدہ لباس جسے بدبو کے ببکے اٹھ رہے تھے، لیکن وہ عادت سے مجبور ہو کر باہر جانے سے قبل لباس تبدیل کر رہا تھا۔ اس نے کئی گھنٹے صرف کیے۔ اس دوران میں گھر کی کئی اشیاء کباڑیوں کے ہاتھ فروخت کی اور کسی نہ کسی طرح $500 جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس رات وہ سکون سے نہ سو سکا۔ رات بھر وہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا رہا تھا۔ صبح ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو اس نے اٹھ کر سب سے پہلے دلیا تیار کیا۔ اگرچہ دلیا ہمیشہ کی طرح بدمزہ تھا، لیکن آج اسے صرف اپنا پیٹ بھرنا تھا۔ ذائقے کا ادار چکانے کے لیے اب اس کے پاس کافی وقت تھا۔ وہ رات والے کپڑے بدل کر حسب عادت دوسرے لباس میں گھر سے نکلا اور سہ پہر تک شہر میں آوارہ گردی کرتا رہا، حتیٰ کہ وقت مقررہ پر اس دفتر میں جا پہنچا جہاں سے اس پر شہرت اور دولت کے دروازے کھلنے والے تھے۔ اس نے $500 کی خطی رقم ادا کر کے ممبرشپ حاصل کی اور پھر کانفرنس میں شریک ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اسے اندر بھیج دو، پٹاخے دار آواز مائک پر ابھری تو سیکریٹری نے اسے اشارے سے ایک کمرے کے دروازے میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ ایلمو شدت سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔
کمرے میں 3 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے اپنے نام کا اعلان کیا اور تھیلا میز پر رکھ دیا۔ جلدی کھولو، اس میں کیا ہے؟ ایک شخص نے بدمزاجی سے کہا۔ ہمیں اور ایجادات کا بھی جائزہ لینا ہے۔ ایلمو نے تھیلا کھولا، اس میں سے ایک چھوٹا سا برتن، کپڑے کا ایک ٹکڑا اور اسپرے گن نکال لی۔ جلدی کرو، دوسرا آدمی غرایا۔ مداریوں کی طرح نمونے بازی مت کرو۔ کیا تم کوئی سپیرے ہو اور اس برتن میں سے سانپ نکال کر دکھانا چاہتے ہو؟ ایلمو نے زخمی نگاہ سے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اسے ان کے رویے پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے یہ سوچ کر یہ سب کچھ برداشت کر لیا کہ ابھی کچھ دیر میں اس کی ایجاد انہیں حیرت سے اچھل پڑنے پر مجبور کر دے گی، تب وہ ان سے اس بدمزاجی کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے برتن میز پر رکھ کر اس پر اسپرے گن سے وہ جادوئی پینٹ چھڑکنا شروع کر دیا۔ اس دوران میں تینوں ڈائریکٹر منہ چڑھائے بیٹھے رہے۔ جب رنگ خشک ہو گیا تو میز پر رکھا ہوا وہ برتن سب کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ ایلمو نے فخریہ لہجے میں کہا، دیکھا؟ کیا دیکھا؟ دیکھنے کو رکھا ہی کیا ہے آخر؟ ایک کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ وہ برتن غائب ہو گیا۔ ایلمو نے رو دینے والے انداز میں کہا، پھر کیا ہوا؟ کسی چیز کو غائب کر دینا کوئی اچھی بات نہیں، اس سے بھلا کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا، کوئی غائب ہونے والے برتنوں سے دلچسپی نہیں رکھ سکتا۔ اس پر اس شخص کے باقی ساتھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کے رویے سے ایلمو بے حد مایوس ہوا۔ وہ جس ایجاد کو اس قدر اہم سمجھ رہا تھا اسے ان آنکھوں نے چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دفتر سے باہر آ گیا۔ دنیا اس کی نگاہوں میں اندھیر ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، خود کو اس دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، غائب ہو جائے۔ غائب ہو جاؤں؟ اس نے زیر لب کہا اور بری طرح اچھل پڑا۔ اس خیال نے اس کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ایک بار پھر امید کا ساحل دکھا دیا۔ وہ خوشی سے ناچ اٹھا۔ میں غائب ہو سکتا ہوں، میں انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دے سکتا، وہ بار بار کہہ رہا تھا۔ اس نے پراسرار پینٹ اٹھایا اور برش کے ذریعے اپنے کپڑوں پر اس رنگ کی تہ جمانے لگا۔ وہ رک گیا اور کرسی پر تن کے بیٹھنے کے بعد باری باری ہر بات پر گہرے انہماک سے غور کرنے لگا۔ وہ سوچتا رہا حتیٰ کہ اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ در حقیقت وہ کیا چاہتا ہے۔ چور اور ڈاکو، اس نے زیر لب کہا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ وہ حیران تھا کہ کیا اس پہلو پر عمل بھی کر سکے گا؟ کیا اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ایک ڈاکو کا کردار ادا کر سکے؟ اس بات کا جواب کسی نے اس کے دل کے اندر سے دیا۔ کیا فاقو مرنے سے بدتر بھی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ وہ اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ وہ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک بار اپنی پالتو بلی پر پڑ گیا۔ بلی چیخ اٹھی۔ ایلمو نے زیر لب اسے اپنی لاپرواہی کے سلسلے میں معذرت کی اور الماری سے اپنا سب سے غلیظ، بوسیدہ اور ناکارہ لباس نکال لیا۔ اس نے یہ لباس دروازے کے عقبی حصے میں لگی ہوئی ایک کیل سے لٹکا دیا اور اپنا اسپرے پمپ اٹھا کر اس پر داتی فارمولے والا پراسرار پینٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کپڑوں کی طرف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے جوتوں پر بھی اسپرے کیا اور پھر انہیں دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ جیسے جیسے رنگ خشک ہو رہا تھا، ہر وہ چیز نظروں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی جس پر رنگ کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ خود کو ایک غیبی آدمی سمجھ کر وہ بے حد پرجوش ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف دوڑا تو اس کا پاؤں پھر بلی پر پڑ گیا۔ بلی بڑے زور سے چیخی، لیکن اس مرتبہ ایلمو نے معذرت چاہنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس نے کچن سے پلاسٹک کا ایک لفافہ لیا، اس میں آنکھوں کی جگہ چھوڑ کر باقی حصے پر رنگ کر دیا۔ اب یہ ایک ایسی نقاب بن گئی تھی جسے پہننے کے بعد وہ تو ہر کسی کو دیکھ سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ یا اس کے نقش و نگار نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اپنے امتحان کے لیے تیار ہوا تو اس کے سینے میں شدید دھڑکنوں کی وجہ سے ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ایلمو نے وہ غیر مرئی لباس زیب تن کر لیا۔ اس نے کھڑکیوں کے پردے کھینچ کر برابر کیے اور کمرے میں تیز روشنی کر دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا قد آدم آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ دیر تک اپنا عکس تلاش کرتا رہا، لیکن آئینہ اسے ظاہر کرنے سے قاصر تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک غائب تھا۔ ایلمو نے سوچا کہ کیا اپنی پوری زندگی میں وہ پہلے بھی کہیں اس قدر ہیجانی کیفیت سے دوچار ہوا ہے؟ اس بات کا جواب اس کے ذہن نے نفی میں دیا۔ وہ خود پر بے حد نازاں تھا، لیکن وہ خوف زدہ بھی تھا۔ ایلمو ڈاکو بننے سے خوف زدہ تھا، لیکن فاقو مرنے کے خیال سے بھی اس کی روح فنا ہوتی تھی۔ وہ ایک گمنام نوجوان تھا جس کا کوئی دوست نہ تھا اور جس کے پاس اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اس نے انتظار کیا حتیٰ کہ باہر گہری تاریکی چھا گئی۔ پھر اس نے اپنا پراسرار لباس نکال کر پہن لیا، کمرے کی بتی بجھائی اور پھر احاطے میں نکل آیا۔ اس نے خود اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا جائزہ لیا تو اسے اپنا خفیف سا عکس دکھائی دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس جگہ تھوڑی بہت روشنی ہے، اس لیے اس کا عکس ابھر آیا ہے، گویا اسے ہر حال میں خود کو گہری تاریکی میں رکھنا چاہیے۔
وہ گھروں کے عقبی حصوں سے ہوتا ہوا بالآخر ایک ایسے احاطے سے گزرا جس میں ایک جرمن نسل کا کتا بندھا ہوا تھا۔ کتا سو رہا تھا۔ ایلمو اس کے قریب سے گزر گیا لیکن کتے کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ یہ دیکھ کر ایلمو کے حوصلے مزید بلند ہو گئے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے اندر سے ایک طاقت سی پھوٹ پڑی ہو۔ اس کے رگ و ریشے میں توانائی کی لہریں دوڑنے لگیں اور وہ جو خود کو ہمیشہ کمزور، کوتاہ قامت اور بزدل سمجھتا تھا بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں خود اعتمادی تھی، وہی خود اعتمادی جسے حاصل کرنے کے لیے وہ اب تک نفسیات کی نہ جانے کتنی کتابیں پڑھ چکا تھا، لیکن بات کسی طرح بھی بن ہی نہیں سکی تھی، جبکہ اس وقت وہ خود کو اعتماد اور طاقت کا دیوتا تصور کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کس مکان میں اپنی زندگی کی پہلی واردات کرنی ہے۔ پارک سے کچھ فاصلے پر ایک شاندار گھر تھا جس کے سامنے ایک کیڈیلاک گاڑی کھڑی دکھائی دیا کرتی تھی۔ یہ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا ایک ایسا گھر تھا جس کے در و دیوار اپنے مکینوں کی عمارت کا اعلان کرتے محسوس ہوتے تھے۔ وہ مکان کے عقب میں پہنچ کر رک گیا اور پھر دبے قدموں تاریک پورچ میں جا پہنچا۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں تھیں کہ ہر ساتھ بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سینے میں دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی دانست میں دھڑکن کی آواز ایک فرلانگ کے فاصلے سے بھی بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ وہ پیدائشی طور پر بزدل تھا، اس لیے یہ فطری خوف تھا جس پر اس کے غیر مرئی لباس نے خود اعتمادی کی چادر ڈال دی تھی، اور یوں وہ وقتی طور پر دلیر اور بہادر نوجوان بن گیا تھا۔ وہ دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کا ہاتھ بلند ہوا اور اس نے اطلاعی گھنٹی پر لمحے بھر کے لیے انگلی رکھ کر ہٹائی، پھر وہ پہلو کی دیوار کے سائے میں ہو گیا۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور ایک سیاہ فام ملازم نے جھانک کر باہر دیکھا۔ کسی کو سامنے موجود نہ پا کر وہ بلند آواز میں بولا، کون ہے؟ ایلمو نے سانس روک لیا۔ ملازمہ نے جب باہر سے کسی کا جواب نہ پایا تو اس نے دروازہ پورا کھول دیا اور خود باہر پورچ پر نکل آئی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی دروازے کے لٹو پر جما ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور خاموشی سے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ملازمہ اسے نہیں دیکھ سکی تھی۔ ایلمو نے دروازے سے گزرتے وقت ملازمہ کو بڑبڑاتے سنا۔ وہ محلے کے لڑکوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جہنم کی مخلوق، ان لڑکوں کو رات کے وقت بھی چین نہیں آتا۔ اندر پہنچ کر ایلمو ایک تاریک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ ساکت ہو گیا تھا اور ملازمہ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بار پھر شدت سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا اور پھر اچانک ہی وہ بے پناہ دہشت زدہ ہو گیا۔ یہ خیال نہ جانے کہاں سے اس کے ذہن میں رینگ آیا تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ملازمہ نے واپسی پر بتی جلا دی تو وہ کسی نیون سائن کی طرح اس کے سامنے اجاگر ہو جائے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنائے گا اور اس پر عمل پیرا ہوتے وقت ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کرے گا۔ ملازمہ واپس آ گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس گھر کے گوشے گوشے سے واقف معلوم ہوتی تھی، اس لیے واپسی پر اس نے کوئی بتی جلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ وہ اب بھی زیر لب بول رہی تھی، غالباً گھنٹی بجا کر غائب ہو جانے والے کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب سے گزر گئی اور اسے احساس تک نہ ہو سکا کہ کوئی انتہائی خاموشی سے عین اس کی ناک تلے سے گزر کر گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ بیرونی دروازہ بند کرنے کے بعد وہ سیدھی کمرہ نشست میں چلی گئی۔ کون تھا فلورنس؟ ایک مردانہ آواز نے غالباً ملازمہ سے دریافت کیا تھا۔ ایلمو دبے قدموں ہال کی طرف بڑھ گیا۔ چلتے وقت اس کی سماعت سے ملازمہ کی آواز ٹکرائی، مسٹر میسن، شریر لڑکا تھا کوئی؟ او کاش گھنٹی کی آواز سے مسز میسن کی نیند نہ اچاٹ ہو گئی ہو۔ مردانہ آواز سنائی دی۔ ایلمو دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تاریکی میں سے اندر جھانک کر دیکھا۔ ایک مرد صوفے سے اٹھ رہا تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور لباس سے وہ خوب کھاتا پیتا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ فلورنس، اس آدمی نے ملازمہ سے کہا، میں باہر جا رہا ہوں، مسز میسن کو مت جگانا، میں محتاط رہوں گی۔ ملازمہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیا آپ جلد ہی واپس آ جائیں گے جناب؟ گھر کے مالک نے ملازمہ کا ہاتھ تھام لیا اور بڑے ہی نرم لہجے میں بولا، فکر نہ کرو، جلد ہی آ جاؤں گا۔ میری آمد تک سو تو نہیں جاؤ گی؟ جواباً ملازمہ خوش دلی سے ہنس پڑی۔ مسز میسن دروازے کے قریب واقع کپڑوں کی ایک الماری کی طرف بڑھ گئے۔ اس دوران میں ایلمو دبے قدموں بالائی منزل کی سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس گھر میں زیورات موجود ہیں تو ان لوگوں نے انہیں یقیناً ماسٹر بیڈ روم میں رکھا ہوگا۔ بالائی منزل کے دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ بند تھا۔ ایلمو دروازے کے سامنے رک کر آہٹ لینے لگا۔ اس نے پوری توجہ سے سنا تو اس کی حساس سماعت سے کسی کے سانس لینے کی مدھم مدھم آوازیں ٹکرانے لگیں۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ ایک ہستی پر پڑی جو محو خواب تھی۔ ایلمو نے سانس روک لیا۔ جو خاتون بستر پر سو رہی تھی وہ دیکھنے میں ایلمو کی پڑوسن لگتی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے
हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।